تھا قانونی طور پر کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتا تھا. بیٹا باپ کی مرضی کے بغیر کہیں آ جا نہیں سکتا تھا. بیٹا باپ کی مرضی کے بغیر اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتا تھا. بیٹا اپنی اولاد کے نام بھی اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتا تھا. باپ کو اتنا حق حاصل تھا, باپ کو قانونی طور پر اتنا تحفظ حاصل تھا کہ بیٹا اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. لہذا اس نے رومن لوگوں کو بھی یہ بتایا کہ میں تمہاری شریعت کو بھی جانتا ہوں, میں نے تمہارا بھی قانون پورا کر دیا ہے, میں تمہارے قانون کے مطابق بھی اس کو باپ کہنے کا حق رکھتا ہوں, کیونکہ میں فرمانبردار بیٹا رہا ہوں. میں نے اس کی کسی بات کو کبھی رد نہیں کیا, میں نے اس کی کسی بات کو کبھی نہیں ٹالا. لہذا میں تمہارے قانون کے مطابق بھی اس کو باپ کہنے کا حق رکھتا ہوں. اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ میں اپنی روح کے لیے یونانی میں فائنمو اور عبرانی میں ہوا یا روح اس کو کہا گیا ہے. عبرانی میں یہ مؤنث ہے, اس کے لیے کی کا لفظ استعمال کیا جائے گا, جیسے پیدائش کی پہلی آیت میں لکھا ہے خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. عبرانی میں روح مؤنث ہے, لیکن یونانی زبان میں یہ نیوٹرل ہے, یا ہم اپنی زبان میں کہیں گے نہ ہی ہے نہ شی ہے. یہ اس کو بنانے کے لیے سابقہ یا لاحقہ لگانا پڑتا ہے, جیسے میری روح, اپنی روح, بری روح یا اچھی روح. اکیلا روح ہم لفظ نہیں بول سکتے یونانی زبان میں. تو یہاں پر یسوع کہہ رہا ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. تیرے ہاتھوں میں جب لفظ ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ کیا خدا کے ہاتھ ہیں؟ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, تو کیا خدا کے ہاتھ ہیں؟ استثنا 5:25 میں خدا کے ہاتھ کا ذکر ہے, یسایہ کے 58ویں باب میں خدا کے ہاتھ کا ذکر ہے, دانیل میں خدا کے ہاتھ کا ذکر ہے, اور سیموئیل میں 20 پر لکھا ہے کہ خداوند کا ہاتھ بھاری ہو گیا. تو کیا خدا کے ہاتھ ہیں؟ کیا خدا کے کان ہیں؟ کیا خدا کا دل ہے؟ کیونکہ خدا کے دل کے موافق داؤد اس کو مل جاتا ہے. ہم سب سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کلام کس کے لیے نازل کیا گیا. کلام خدا جو اس وقت ہمارے پاس ہے, یہ کس کے لیے نازل کیا گیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ میرے لیے. ہر انسان اگر کہے کہ میرے لیے, تو یہ پوری بنی نوع انسان کے لیے ہو جائے گا. اور جب یہ کلام بنی نوع انسان کے لیے نازل کیا گیا ہے تو ضروری ہے کہ انسان اس کو سمجھے, اور اس کو سمجھنے کے لیے انسانی ٹرمینالوجی استعمال کرنی پڑے گی, انسانی زبان کا استعمال کرنا پڑے گا, تاکہ انسان اس کلام کو سمجھ جائے, تاکہ انسان اس کلام کو اپنے دل میں اتار سکے, تاکہ انسان اس کلام کو اپنے ذہنوں میں نقش کر سکے. اس لیے اس کلام کا انسانی سمجھ کے مطابق ہونا ضروری ہے. اس کلام کو انسانی ٹرمینالوجی میں ڈالنا ضروری تھا, اور انسان کو سمجھانے کے لیے خدا کے نام کی یہ عکاسی کی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کا اختیار, خدا کی طاقت, خدا کا کنٹرول, اس کو ہم انسانی ٹرمینالوجی میں خدا کا ہاتھ کہیں گے. اس نے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں, تیرے اختیار میں دیتا ہوں, تیرے کنٹرول میں دیتا ہوں, سونپتا ہوں, تیرے اختیار میں دیتا ہوں, تیرے کنٹرول میں دیتا ہوں, تیرے ہاتھ میں دے دیتا ہوں. اس کے بعد اگلا لفظ ہے, یہ کہہ کر اس نے دم دے دیا. اس سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ہم نے یہ پڑھا کلمہ, میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. خدا نے تو اپنی روح, یسوع مسیح نے اپنی روح تو باپ کے ہاتھ میں سونپ دی. آج میں اپنے بزرگوں سے, اپنی بہنوں سے, اپنے بچوں سے
یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی روح کس کے ہاتھ میں ہے؟ آج اگر آپ تکلیف میں ہیں